بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آئیے کلمہ طیبہ ایمان سے متعلق احادیث کا مطالعہ کریں انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حدیث نمبر 60۔ حضرت اتبان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کو اس طرح سے کہتا ہوا ہے کہ اس کلمہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی چاہتا ہو، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو ضرور حرام فرما دیں گے۔ بخاری کی حدیث۔ حدیث نمبر 61۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جو شخص دنیا سے اس حال میں رخصت ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص تھا، جو اکیلے ہیں، جن کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اپنی زندگی میں نماز قائم کرتا رہا، اور اگر صاحب مال تھا تو زکوٰۃ دیتا رہا، تو وہ شخص اس حال میں رخصت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی تھے۔ مستدرک حاکم۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہونے سے مراد یہ ہے کہ دل سے فرما برداری اختیار کی ہو۔ حدیث نمبر 62۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے خالص کر لیا، اور اپنے دل کو کفر و شرک سے پاک کر لیا، اپنی زبان کو سچا رکھا، اپنے نفس کو مطمئن بنایا کہ اس کو اللہ کی یاد سے اور اس کی مرضیات پر چلنے سے اطمینان ملتا ہو، اپنی طبیعت کو درست رکھا کہ وہ برائی کی طرف نہ چلتی ہو، اپنے کان کو حق سننے والا بنایا، اور اپنی آنکھ کو ایمان کی نگاہ سے دیکھنے والا بنایا۔ مسند احمد۔ حدیث نمبر 63۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ مسلم کی حدیث۔ حدیث نمبر 64۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کی موت اس حال میں آئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی۔ عمل الیوم واللیلہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو، ہم سبوں کو ہر طرح کے شرک سے محفوظ فرمائے، جن شرک کو ہم جانتے ہیں ان سے بھی، اور جن کو ہم نہیں جانتے ہیں ان سے بھی محفوظ فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ اپنے اپنے وقت پہ کامل ایمان پہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی موجودہ پریشانیوں کو دور فرمائے، عافیت عطا فرمائے، ہم سب کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ ناحق مقدمات میں، قید خانوں میں پھنسے ہیں، سب کو رہائی اور چھٹکارا نصیب فرمائے۔ اپنی مدد ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔